طریقت کے میدان کا کوئی واصل ہو یا سالک ہو، سب آپ کے در سے فیض پانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس رب نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اسی رب نے مجھے اپنا محتسب بنایا ہے۔ کوئی آہو بقا میں مصروف ہو جاتا، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تو کسی کی جان ہی نکل جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچتے رہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو لوگ اللہ کے ولی، قریبی اور محبوب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں خوشخبری اور بشارت ہے۔ نہ تو انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں انہیں کسی چیز کا حزن و ملال ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ انسان کا اس دنیا میں ولایت کے درجے تک پہنچنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ ناظرین، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عام ولیوں کا مقام ہے۔ آج ہم جس ہستی کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ولی نہیں، سلطان الاولیاء ہیں، جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ قطب نہیں، قطب الاقطاب ہیں، فرد نہیں، فرد الاحباب ہیں، غوث نہیں، غوث الاغواث، غوث اعظم ہیں، جنہیں دنیا محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، محی الدین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ صحابہ اور تابعین کی جماعت کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ آپ کی ولایت کا سکہ ہر خشک و تر پر چل رہا ہے۔ آج طریقت کے میدان کا کوئی واصل ہو یا سالک ہو، سب آپ کے در سے فیض پانے والے ہیں۔ دنیا کے تمام اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ آج دنیا میں طریقت کے جتنے سلسلے چل رہے ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، اویسی ہو، شاذلی ہو، سب کے سب کہیں نہ کہیں جا کر سرکار غوث پاک کی ذات سے وابستہ ہیں، اور آپ کا فیض تمام سلاسل میں جاری و ساری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ مثل آفتاب اور دیگر تمام سلاسل مثل چاند ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اجمالی طور پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ دیکھی جائے تو آپ 470 یا 71 ہجری میں حسنی حسینی سادات کے گھرانے میں ایک رمضان المبارک کو پیدا ہوئے۔ 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے اس دور کے شہر علم و حکمت بغداد تشریف لے گئے۔ 488 ہجری سے 521 ہجری تک مکمل 33 سال بغداد کے مشہور علماء کرام اور صلحاء اعظام کے ذریعے شریعت و طریقت کے علوم و معارف اور اسرار و رموز حاصل کرتے رہے، جن میں سے 25 سال ریاضت و مجاہدے کے انتہائی مشکل دور میں گزرے۔ 521 ہجری سے 561 ہجری تک مکمل 40 سال لوگوں کو شریعت و طریقت کا جام پلاتے رہے۔ ماہ شوال 521 ہجری میں آپ نے وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کیا اور اپنی وفات تک
پورے 40 سال اپنی خطابت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلتے رہے۔ جب آپ کی مجلس میں بھیڑ زیادہ ہو گئی تو 528 ہجری میں آپ نے اپنی خانقاہ اور مدرسے کی توسیع فرمائی۔ مختلف اوقات میں آپ نے 4 شادیاں فرمائیں، جن سے 49 اولاد ہوئیں، جن میں سے 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں ہوئیں، اور 488 ہجری سے 561 ہجری تک مکمل 73 سال آپ نے بغداد میں گزارے۔ لیکن اس دوران حج کی ادائیگی کے علاوہ کبھی بغداد سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ 561 ہجری میں 10 ربیع الاخر کی رات میں آپ 90 یا 91 سال کی عمر میں اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے، جہاں سے پوری دنیا میں آج بھی قادری فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ ایران کے شمال میں کیسپین نامی ایک سمندر ہے، جس کے علاقے میں تبرستان واقع ہے۔ اسی کے صوبہ جیلان کے نف نامی قصبے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ایک حسنی حسینی نجیب الطرفین گھرانے میں ہوئی۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب 10 پشتوں کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ علم و معرفت کے نور سے منور گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا خاندان ہی ولیوں کا خاندان تھا۔ آپ کے والد، والدہ، نانا، پھوپھی، بھائی اور تمام صاحبزادگان اللہ کے ولی اور صاحب کرامت تھے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ ان کا ایک خاص لقب محتسب ہے۔ اگر آپ کہیں بھی شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھتے تو اپنی طرف سے مواخذہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند لوگوں کو شراب کا مٹکا لے کر بادشاہ کے دربار میں جاتے دیکھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ دیا۔ بادشاہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے میرے خادموں کی محنت کیوں ضائع کی؟ تو آپ نے فرمایا، میں محتسب ہوں اور میرا کام ہے شریعت کے خلاف کاموں پر حساب لینا۔ بادشاہ نے کہا، آپ کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس رب نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اسی رب نے مجھے اپنا محتسب بنایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ خوف سے کانپنے اور لرزنے لگا۔ آپ کے لقب جنگی دوست کے حوالے سے کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہت محبت تھی، اور آپ ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہی جنگی دوست پڑ گیا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار سیدہ فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی ہے۔ آپ عفت و پاک دامنی اور شرافت و بزرگی کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ آپ انتہائی اعلیٰ درجے کی با اخلاق اور صوم و صلات کی پابند اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی پورے علاقے میں با کرامت ولی مشہور تھے۔ آپ کے حوالے سے بہجت الاسرار میں آیا ہے کہ آپ مستقبل میں ہونے والے بہت سارے واقعات کی خبر پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، اور آپ کے بتانے کے مطابق وہ واقعہ پیش آیا کرتا تھا۔ آپ کی پھوپھی جان سیدہ عائشہ کی ولایت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے علاقے میں قحط سالی پڑی تو لوگ دعا کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو آپ نے اپنے مکان کے صحن میں جھاڑو دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا ربی انا کنست فرش انت، کہ اے میرے رب جھاڑو میں نے دے دیا ہے، اب تو چھڑکاؤ کر دے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت ولیوں کے درمیان میں ہوئی تو آپ ولیوں کے سردار بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ ناظرین، مذہب اسلام میں بچہ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب مادرزاد ولی تھے تو آپ دودھ پینے کے زمانے میں ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ ایک بچہ بچپن میں فطری طور پر کھیل کود میں لگا ہوتا ہے،
لیکن آپ کو بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حفاظت و نگرانی میں لے لیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی تھی، تعال الی یا مبارک، کہ اے مبارک میری طرف آؤ۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کھیلنے کے ارادے سے ایک گائے کی دم کو پکڑا تو اس گائے نے پلٹ کر مجھے یہ کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، کہ اے عبد القادر تمہاری پیدائش اس کام کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو میرے ساتھ میرے ارد گرد فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب میں مکتب پہنچتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ فرشتے بچوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ تبھی سے مجھے اپنی ولایت کا یقین ہو گیا تھا۔ 488 ہجری میں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی جیب خاص میں 40 دینار سل دیے اور یہ وعدہ لے کر بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیا کہ اے عبد القادر، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اب ہماری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی۔ میری یہ وصیت یاد رکھو کہ زندگی میں کبھی بھی چاہے کتنا ہی مشکل وقت آ جائے جھوٹ مت بولنا۔ قافلہ بغداد کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے روک کر قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے بچے، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو اس پر بہت تعجب ہوا۔ جب یہ معاملہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچا اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یقیناً آپ کے پاس 40 دینار موجود ہیں، تو ڈاکوؤں کے سردار نے حیرت سے آپ سے پوچھا کہ اے بچے، اگر تم چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنی رقم چھپا سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر سے روانہ ہوتے وقت میں نے اپنی والدہ محترمہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میرے 40 دینار جاتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اے صاحبزادے، تو کس قدر مقدس ہستی ہے کہ تو نے اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا، اور میں کتنا کم نصیب ہوں کہ اپنے رب کریم سے کیے ہوئے وعدے کو زندگی بھر توڑتا رہا۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے وہ آپ کے ہاتھ پر تائب ہو گیا۔ سردار کو دیکھ کر تمام ڈاکو بھی تائب ہو کر دین کے سپاہی بن گئے۔ یہ واقعہ جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے، وہیں اس میں ماں کی تربیت کا فیضان بھی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب مائیں عظیم ہوا کرتی ہیں تو ان کی کوکھ سے عظیم سپوت ہی جنم لیا کرتے ہیں۔ جس سال اپنے وقت کے مشہور امام غزالی علیہ رحمت و رضوان حق کی تلاش میں بغداد کو خیر آباد کہہ رہے تھے، اسی سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شہر بغداد کو اپنا مسکن بنا رہے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حاصل کرنے میں قناعت سے کام نہیں لیا، بلکہ مکمل 33 سال تک قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، سیرت، مغازی کے ساتھ ساتھ شریعت و طریقت کے تمام مروجہ علوم و فنون کو بغداد کے مشہور علماء اور باکمال اساتذہ سے حاصل کیا۔ مکمل طور پر ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ نے طریقت اور ریاضت و مجاہدے کے انتہائی مشکل اور پرخار وادیوں میں قدم رکھا۔ ریاضت و مجاہدے کے دوران 25 سال تک ویرانوں اور صحراؤں میں تنہا اس طریقے سے گھومتے رہے کہ نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ کوئی آپ کو پہچانتا تھا۔ اسی دوران بغداد میں قحط واقع ہوا تھا، جس کی وجہ سے غلے اور خوراک کی بہت قلت ہو گئی تھی۔ آپ جنگلوں، ویرانوں اور دریاؤں کی طرف نکل جاتے تاکہ درخت کے پتوں، سبزیوں اور گھاس پھوس کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں، لیکن آپ جہاں بھی جاتے وہاں درویشوں کی جماعت دیکھ کر واپس آ جاتے۔ علم دین کے حصول اور ریاضت و مجاہدے کے دوران آپ نے طرح طرح کی مشقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، تکلیف پر تکلیف، فاقہ پر فاقہ جھیلا، لیکن آپ کے شوق و جذبے اور عزم و ارادے میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔
آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ علم حاصل کرتے کرتے میں قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ آپ کے شرعی علوم کے اساتذہ میں شیخ ابو الوفا ابن عقیل حنبلی، شیخ محمد بن حسن باقلانی، شیخ ابو زکریا تبریزی جیسے اپنے وقت کے مشہور علماء کا نام آتا ہے۔ آپ نے طریقت کا علم شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم دباغ سے حاصل کیا، اور بیعت و ارشاد اور سلوک کے تمام مراحل قاضی ابو سعید مخرمی کی نگرانی میں طے فرمائے، اور انہی کے مدرسے اور خانقاہ سے اپنے درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کے سلسلے کا آغاز فرمایا۔ ظاہری علوم کے حصول اور باطنی تعلیم و تربیت کی تکمیل کے بعد آپ اصلاح و ارشاد کی طرف متوجہ ہوئے، اور بیک وقت مسند درس و تدریس اور مسند ارشاد دونوں پر فائز ہوئے، اور آپ نے مختلف طریقوں سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچایا اور انہیں جہالت و گمراہی سے باہر نکال کر علم اور ایمان کے اجالے میں لا کھڑا کیا۔ آپ 13 علوم میں درس دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے درس و تدریس کا آغاز فرمایا، تھوڑے سے عرصے میں ہی علماء، فقہا اور صوفیہ کی ایک عظیم جماعت آپ کے پاس جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو خانقاہ میں کافی توسیع کرنی پڑی، چونکہ آپ علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے جامع تھے۔ اسی لیے آپ کے پاس پڑھنے والے طلبہ کو کسی اور عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 طلبہ فارغ ہوا کرتے تھے، اور آپ نے تقریباً 30 سے 40 سال درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ اکبر! اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے سے فیض یافتہ طلبہ کی تعداد تقریباً 1,00,000 کے آس پاس ہے۔ آپ کا علمی مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں شافعی اور حنبلی دونوں مذہب کے مطابق فتویٰ صادر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے پاس دور دراز کے علاقوں سے بھی سوالات آیا کرتے تھے۔ امام شعرانی نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ اس دور میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس عبادت کے دوران دنیا کا کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ علماء کرام اس مسئلے میں پریشان ہو گئے کہ آخر ایسی کون سی عبادت ہو سکتی ہے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے برجستہ جواب عنایت فرمایا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ کے مطاف کو خالی کر دیا جائے، اور وہ شخص خانہ کعبہ میں جب تنہا طواف کرے گا تو اس وقت اس عبادت میں دنیا کا کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ اس سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام و مرتبے کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جد امجد ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہفتے میں 3 دن جمعہ، منگل اور بدھ کو وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ شروع میں آپ عجمی ہونے کی وجہ سے وعظ و نصیحت کرنے سے گھبراتے تھے، لیکن ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈال کر آپ کو وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد آپ بلا تکلف وعظ و نصیحت فرمانے لگے۔ ابتدا میں آپ کے مجلس میں کم لوگ ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک مجلس میں 70,000 سے زائد لوگ شریک ہوتے تھے، اور آپ کے مجلس کا یہ عالم ہوتا تھا۔ جب آپ کرسی خطابت پر جلوہ گر ہوتے تو آپ مختلف علوم و فنون میں گفتگو فرماتے، ہیبت اتنی زیادہ ہوتی کہ مجمع میں سناٹا چھا جاتا، اور آپ کے وعظ و نصیحت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آیت کی 40 تفسیریں فرمایا کرتے تھے، پھر اچانک فرماتے کہ قال ختم ہوا، اب حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سامعین کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا، کوئی آہو بکا میں مصروف ہو جاتا، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی، کوئی اپنا کپڑا پھاڑتے ہوئے جنگل کی طرف نکل جاتا تو کسی کی جان ہی نکل جاتی۔ ابن جوزی جیسے اپنے وقت کے
عظیم محقق اور محدث کے اوپر بھی آپ کی مجلس مبارکہ میں وجد طاری ہو گیا تھا۔ 70,000 کے مجمع میں بھی آپ کی آواز سب کو یکساں پہنچتی تھی، اور آپ کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں چند یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کا کلمہ نہ پڑھا ہو، اور سینکڑوں فاسقوں، فاجروں اور ڈاکوؤں نے اپنے گناہوں اور باطل نظریات سے توبہ نہ کیا ہو۔ 400 سے زائد لوگ ہر محفل میں قلم دوات لے کر آپ کے ارشادات کو لکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کے دور میں عباسی خلفاء اور سلجوقی سلاطین کے درمیان سیاسی کشمکش انتہائی عروج پر تھی، جس کی وجہ سے بے تحاشا مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ خوف خدا اور فکر آخرت کی جگہ اقتدار کی طلب اور دنیا کی محبت نے لے لی تھی، اور مسلمان سیاسی اور معاشی اعتبار سے کمزور ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے عیسائیت علمی، فکری اور معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہی تھی، اور مسلمان فلسفی افکار و نظریات کے زیر اثر عقل کے غلام بنتے جا رہے تھے۔ شیعوں کا تعصب اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ان کے غلط عقائد لوگوں میں زور پکڑ رہے تھے، اور فسق و فجور کے بہت سے دروازے کھل چکے تھے۔ اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تقریروں میں جن عناوین پر زیادہ زور دیا وہ یہ ہیں: اخلاص، للہیت، خشیت، توحید اور اسلام کی حقانیت، مقام مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اہمیت، صحابہ کی عظمت اور صحابہ اور اولیاء اعظام کی پیروی کی اہمیت، تقوی، تزکیہ نفس، خدا اور رسول کی اطاعت کی تعلیم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے اوصاف و کمالات کا مظہر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم پر ہوں، اور میں ان کے اوصاف و کمالات کا عکس جمیل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ فضائل نبوی کی جھلک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں اس قدر جلوہ گر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلطان الانبیاء ہیں اور غوث اعظم سلطان الاولیاء ہیں۔ آپ رسول اعظم ہیں، یہ غوث اعظم ہیں۔ آپ کا مبارک قدم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے۔ آپ کے معجزات بے شمار ہیں، اور غوث پاک کی کرامتیں بے شمار ہیں۔ جس طرح نبیوں میں جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا اتنا کسی اور نبی کے بارے میں نہیں لکھا گیا، اسی طریقے سے ولیوں میں جتنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا گیا اتنا کسی اور ولی کے بارے میں نہیں لکھا گیا۔ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبیوں نے آپ کے آنے کی بشارت دی تھی، اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے ہی اس دور کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ بشارت دینے والوں میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی، شیخ قدوہ ابو محمد شبلی اور شیخ ابو بکر بزازی جیسی عظیم ہستیاں بھی شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن جس طریقے سے یتیمی کی حالت میں گزرا، اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بھی یتیمی کی حالت میں گزرا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کی ایک عظیم جماعت چھوڑی، جن میں فقیہ، محدث، مفسر، مجتہد اور مجاہد سبھی تھے۔ اسی طرح جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,00,000 کے قریب علماء، فضلاء، صوفیاء، فقہا کی ایک عظیم جماعت دین متین کی خدمت کرنے کے لیے تیار کر کے گئے۔ تبھی تو امام جلال الدین رومی فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ان کی سیرت کی کتابوں میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے اندر رتی بھر دنیا کی محبت نہیں تھی۔ آپ بہت جلد آنسو بہانے والے تھے۔
آپ ہمیشہ ذکر و فکر میں لگے رہنے والے، نرم دل، مسکراتا چہرہ والے، جود و سخا کے پیکر تھے۔ آپ کی پوری زندگی سچائی، صبر، شکر، ایثار و قربانی، حلم و بردباری اور تقوی و پرہیزگاری سے عبارت تھی۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے تمام چیزوں میں غور کیا تو لوگوں کو کھانا کھلانے اور حسن اخلاق سے بہتر کسی چیز کو نہیں پایا۔ اگر پوری دنیا میرے پاس آ جائے تو میں اسے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھلا دوں۔ ایک شخص نے آپ کے جود و سخا کو دیکھ کر آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس اتنی کثرت سے مال آتا ہے، آپ اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس میں سے اپنے لیے کچھ نہیں بچاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، اس میں کچھ رکتا ہی نہیں، اگر 1000 دینار بھی آ جائے تو رات ہونے سے پہلے پہلے ختم ہو جائے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا مدار کس چیز پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا سچائی پر، کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ غریبوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت روائی میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، لیکن کسی وزیر، حاکم یا بادشاہ کی عزت کے لیے آپ کبھی نہیں اٹھے۔ اور آپ کی بارگاہ میں عباسی خلفاء بھی آتے تھے، لیکن جب وہ آ کر بیٹھ جاتے اس کے بعد آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تاکہ ان کے آنے پر آپ کو کھڑا نہ ہونا پڑے۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ مستنجد باللہ آپ کی بارگاہ میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا اور اپنے ساتھ اشرفیوں کی 10 تھیلیاں بھی لایا۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن خلیفہ کے اصرار کرنے پر آپ نے ان میں سے 2 تھیلیاں اٹھائی، ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح نچوڑا کہ ان تھیلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ پھر آپ نے خلیفہ سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر یہ مال میرے پاس لائے ہو؟ خلیفہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے خلیفہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے ہونے کی عزت و احترام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس خون کو اس کے محل تک بہا دیتا۔ آپ نے 73 سال بغداد میں گزارے اور عباسی خلفاء میں سے 5 خلفاء کا دور آپ نے دیکھا۔ آپ کے دور کے عباسی خلفاء یہ ہیں: مستظہر باللہ، مسترشد باللہ، راشد باللہ، مقتفی لامر اللہ اور مستنجد باللہ۔ آپ کبھی کسی خلیفہ سے مرعوب نہیں ہوئے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے تو عام لوگوں کی طرح انہیں بھی حکم دیا کرتے تھے۔ جب مقتفی لامر اللہ نے ایک ظالم شخص ابو الوفا یحییٰ بن سعید کو قاضی مقرر کیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر خلیفہ کو ڈرایا کہ تم نے ایک ظالم شخص کو قضا کے عہدے پر مقرر کر دیا ہے، کل قیامت کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ جو احکم الحاکمین ہے اور اپنے بندوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کا کیا کہنا؟ آپ تو مادر ذات با کرامت ولی تھے۔ بہجت الاسرار، تفریح الخاطر اور قلائد الجواہر جیسی عظیم کتابوں میں آپ کی کرامتوں کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اپنے دور کے مفتی مصر شیخ عز الدین بن عبد السلام آپ کی کرامت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا شیخ عبد القادر، کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کے علاوہ کسی اور کی کرامت تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ اگر ہم قصیدہ غوثیہ، سقانی الحب و کاسات الوصال کے اشعار کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہمیں آپ کے مقام و مرتبے، تصرف و اختیارات اور خرق عادات کرامات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی ذات سے کرامتوں کے صدور کا عالم یہ تھا کہ ایک انسان جب چاہتا آپ کی ذات سے کرامت صادر ہوتے دیکھ لیتا تھا۔ آپ کی ذات حسی اور مانوی دونوں طرح کی کرامتوں کی جامع تھی۔ ناظرین، ہم قادری غلام ہیں، قادری نسبت پر فخر کرتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کا نام لے کر ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت و حمایت طلب کرتے ہیں اور ان کے سہارے کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور کیوں نہ سمجھیں کہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، کہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہی ہے جیسے
آسمان زمین پر سایہ فگن ہے۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدًا فَأَنَا جَيِّد، کہ میرا مرید اگر عمدہ نہ ہو تو کیا ہوا، میں تو اعلیٰ ہوں۔ غلام غوث بے کسو مستر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ لیکن جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ محبت کی ایک اہم نشانی محبوب کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ہے۔ اور ہم قادریوں کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری تعلیمات ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں میں 11ویں شریف کی نسبت سے صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 تعلیمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم ان 11 تعلیمات پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے، ہمارے معاشرے کا ماحول خوشگوار بن سکتا ہے، اور ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ وہ 11 تعلیمات یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان اللہ کی کبھی قسم نہ کھائے، نہ سچی نہ جھوٹی۔ نمبر 2، قصداً سہواً ہر حال میں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے۔ نمبر 3، وعدہ کرتے وقت بے وفائی سے ڈرے یا وعدہ ہی نہ کرے۔ نمبر 4، کسی مخلوق پر لعنت نہ بھیجے اور اپنی ذات سے رتی بھر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نمبر 5، کسی کے لیے بد دعا نہ کرے اگرچہ اس نے اس پر ظلم کیا ہو۔ نمبر 6، کسی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے پرہیز کرے۔ نمبر 7، تواضع اختیار کرے کہ اس سے مقام بلند ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور لوگوں میں عزت بڑھتی ہے۔ نمبر 8، کسی شخص سے امید نہ لگائے اور لالچ ہرگز نہ کرے۔ نمبر 9، بدگمانی تمام فائدوں کے دروازے بند کر دیتی ہے، اس لیے اپنی زندگی میں بدگمانی کرنے سے پرہیز کرے۔ نمبر 10، تمام اچھائیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے۔ نمبر 11، اپنے آپ کو برے ساتھیوں سے بچائے، کیونکہ انسان کے سب سے بڑے دشمن اس کے برے ساتھی ہی ہیں۔ آخر میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سلسلہ قادریہ کی بنیاد 7 چیزوں پر ہے: مجاہدہ، توکل، حسن خلق، صبر، شکر، رضا اور صدق۔ تو قادری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان 7 اوصاف کا خوگر بنائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان کی زندگی کے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان سے ہماری غلامی کا رشتہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ میں اپنی بات کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے ان اشعار پر ختم کرتا ہوں: تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔